اور دعائے مغفرت ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحشر 28ویں سپارے کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ۔ کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے چلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور یہ دعائے مغفرت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جب روزانہ 5 وقت نماز کے لیے بلواتا ہے تو نماز اپنی پیک پر جب ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم عطا فرماتا ہے کہ ہم اگرچہ کسی گھر کے اندر مجلس بنا کر محفل سجا کر اجتماع کر کے کسی دنیا سے جانے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام اگر نہیں بھی کرتے نا، اللہ تعالیٰ ہر روز نماز پنجگانہ میں ہمیں نماز کی پیک پر جا کر یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دعا بھی کر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ میری بھی مغفرت فرمانا، میرے والدین کی بھی۔ اور یہ نہیں نماز میں فرمایا کہ والدین زندہ ہیں تو دعا کرنی ہے، زندہ اور فوت شدہ کی تفریق کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سبق دیا اور حکم دیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو یہ دعائے مغفرت برائے امت مسلمہ یہ نماز کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کا کوئی اہل ایمان تو کم از کم انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابیک۔ ادھر توجہ میری طرف رکھیے گا، پھر مجھے بات کرنے کا لطف آئے گا۔ ہاں، یا توجہ کے ساتھ بات سن لیں، مختصر وقت ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے۔ آواز سب ساتھیوں کو آ رہی ہے نا؟ یہ اگر نہیں بھی چل رہا تو اس کا چل رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، یہ دعائے مغفرت کی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابیک، اپنے والد گرامی کی محبتوں کو سلامت رکھنا۔ یہ حافظ زبیر صاحب بالکل آپ کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ احفظ ود ابیک، جس چیز سے تیرا باپ محبت کرتا تھا اور جو تعلق والے دوست تیرے والد گرامی کے تھے، ان تعلقات کو زندہ رکھنا، ان محبتوں کو سلامت رکھنا، ان کی محبتوں کے لگائے ہوئے پھولوں کی آبیاری کرتے رہنا، وہ کیاری کبھی سوکھنے نہ پائے، اس گلستان کو ہمیشہ پر بہار رکھنا۔ اور بالخصوص یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ رشتہ داری کے چیپٹر میں ان کے کچھ معاملات خاص ہوتے ہیں۔ مثلا ابا جی کسی اپنی بیٹی کے ساتھ، ہماری کسی بہن کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، لاڈ بھرا سلوک کرتے ہیں، اور انہیں تحفے اور ہدیہ وغیرہ بڑی محبت کے ساتھ اضافی طور پر باقی بچوں کی نسبت ہٹ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے بہن بھائیوں کا خیال اسی نہج پر، اسی طریق پر کرنا جس طریقے پر والد گرامی کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح والد گرامی دوستوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کی محبت کے چیپٹر کو کلوز نہیں ہونے دینا۔ رشتہ داریوں کے اندر والد گرامی کا جو معاملہ تھا، جو حسن سلوک تھا، جو خوبصورت رویہ تھا، اس رویے کو ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ ان معاملات کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور الدعاء لہم والاستغفار لہم وانجاز وعدہم، کہ ماں باپ کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعائے خیر کی جائے، دعائے استغفار کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے۔ ایک شخص اگر زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ماں باپ کی خدا نخواستہ
وہ ناراضی کا سبب بنا رہا، ماں باپ کی خدا نخواستہ نافرمانی کسی مقام پر ہوتی رہی، اور اب جب دنیا سے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ان مقدس شخصیات کی پھر بڑی یاد آتی ہے۔ تو اس کا حل فقہائے اسلام نے، علماء اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ جو بچہ دنیا سے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ماں باپ کے فرما بردار بیٹوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا اتنا عظیم کام ہے، نیکی کا کوئی ایسا سلسلہ جاری کر کے والدین کے ثواب کے لیے اس سلسلے کو قائم کرنا بہت عظیم کام ہے۔ حضرت سعد ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دنیا سے چلی جانے والی والدہ کے ثواب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اگر میں کوئی نیکی کا کام کروں تو میری اماں جان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل ضرور پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد جن کا ثواب اس کام کرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہو، اور دوسرا علم ينتفع به، کوئی ایسا علمی کام انسان کر جائے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، ایسا نیک بچہ چھوڑ جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں کی جانے والی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ جنت میں بلند خانہ، بلند درجہ پر فائز کیا جائے گا۔ وہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے تو اپنی زندگی کا پتہ ہے میں زندگی کیسی گزار کے آیا، میں اس مقام کے اہل نہیں تھا، یہ مقام مجھے کیسے نصیب ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے جواب ارشاد ہوگا، باستغفاری والدیکا لکا، تو مر کے آ گیا تھا، باستغفاری والدیکا، تیرے بچے دعائے مغفرت کرتے رہے، کس کے لیے؟ لکا، تیرے لیے، باستغفاری والدیکا لکا، تیرے بچے تیرے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کی دعا کے سبب تیرے مرتبوں کو بڑھاتا رہا، اور آج اس بلند مرتبے پر اللہ نے تجھے فائز فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد کی بات جاری تھی، تو حضور نے فرمایا انہیں، بہترین صدقہ پانی ہے، پانی، کسی اللہ کی مخلوق کو پانی پلا دینا، چڑیا کو پانی پلا دینا، جانور کو پانی پلا دینا، پرندے کو پانی پلا دینا، مخلوق انسانی کو پانی کا انتظام کر دینا۔ پرانے وقتوں میں کنویں لوگ کھودا کرتے تھے، پھر گاؤں کے اندر ہینڈ پمپ کا دور آیا، پھر آج کے دور میں فلٹریشن پلانٹ وغیرہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑا ایک مشکل معاملہ ہے آج کے دور میں صاف پانی کا مہیا کرنا۔ تو پانی جو ہے وہ کسی بھی طور پر اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے آپ جب یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایصال ثواب کی مجلس میں پانی کا ایک گلاس رکھنا وہ لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پلانا، پانی کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جسے نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان رسالت میں آپ سے ارشاد فرما کے اس کی اہمیت پر مہر تاکید ثبت فرما دی۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھودا، کھدوایا، جتنا بھی خرچہ آیا وہ اپنی والدہ کے نام کے لیے آپ نے وقف کر دیا، اور اس کنویں کا نام تھا ھذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور نبوی میں زبان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا، اور قرآن مجید نے بھی ہمیں ارشاد فرما دیا کہ دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے ثواب پہنچانے کا انتظام کرنا، ثواب پہنچانے کا انتظام کرنا، اس کی عربی ہے ایصال ثواب، یعنی کسی کے لیے ثواب پہنچانے کا انتظام کرنا۔ آپ کسی دینی کام کے اندر اپنے مرحوم والدین کی نسبت سے، کہیں کوئی مسجد کے حوالے سے،
کہیں کسی مدرسہ کے حوالے سے، کہیں کسی غریب مخلوق خدا کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی آپ جو کام صدقہ جاریہ کی صورت میں جاری فرمائیں گے، جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہے گا، آپ کے والدین کو، دنیا سے جانے والے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، ان کی قبروں میں ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی حالت یوں ہوتی ہے کالغریق المتغوث، جس طرح ایک بندہ پانی میں ڈوب جائے اور وہ فریاد کرتا ہے مجھے کو بچا لو بچا لو، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تیرنا آتا نہیں اور پانی کی لہروں کے سپرد ہے اور چیختا چلاتا ہے کہ مجھے بچا لو، اور ایک تنکے کا سہارا بھی اس وقت مل جائے بچنے کے لیے تو وہ اس کو بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے، جس سے ہم نے اردو محاورہ کی مثال بنائی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اگر کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، اچانک اس کو بچانے کے لیے لوگ آ جائیں، کشتی لے کے آ جائیں یا کوئی تختہ وغیرہ لے کر کے آ جائیں، تو وہ ڈوبنے والا کتنا خوش ہوگا، جس کو موت کے اندر ڈوبتے ہوئے بھی زندگی کی کرن نظر آ رہی ہے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنے دنیا سے جانے والے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو تو قبر کے اندر وہ تمہارا مردہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کہ وہ ڈوبنے والا سہارا مل جانے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کوئی زندگی میں تمہارے پاس آئے، تحفہ لے کے آئے، اچھا سا بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا، خوبصورت سا جوتا لے کے آیا، ابا جان کے لیے سوٹ لے کے آیا، امی جان والدہ کے لیے والد کے لیے پھل فروٹ لایا، کوئی بھی تحفہ لایا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو اگرچہ حاجت نہ بھی ہو نا، ماں باپ کو خوش یہ عمل کرتا ہے کہ میری اولاد میری خدمت کر رہی ہے، یہ عمل ماں باپ کو جس طرح خوش کرتا ہے۔ قبر کے اندر جب ایصال ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے، اس تحفے کو لے کر صاحب قبر اپنے اڑوس پڑوس کی قبر والوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی تحفہ آیا ہے، خوش ہو کر کے بتاتا ہے اپنے پڑوسیوں کو کہ دیکھو میرے بیٹوں کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے، میرے اعزاء و اقارب کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے دروازہ رحمت پر بھکاری اکٹھے ہو کر بھیک مانگنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ آخری بات اور گزارشات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جن کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ماں باپ کو دنیا میں خوش رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا اور دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے، میری اولاد میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو اور میری عمر بھی بابرکت رہے۔ یہ نعمتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عمر آپ کی بابرکت ہو، اولاد اچھی ہو، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے کبھی دعا کو ترک نہ کرنا۔ اور طریقہ یہ سکھایا ہمیں قرآن مجید نے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرماتے رہنا جس طرح وہ میرے بچپنے میں مجھ پر رحمت فرماتے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی رحمت علی صاحب مرحوم و مغفور اور ان کی اہلیہ کو ان کی قبور میں کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ تعالی۔